اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، مشفق معلمین و معلمات اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ محترم اکرام، اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، کسی بھی طرح کی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہے تو پھر ہماری عبادت بیکار ہی نہیں، الٹا ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کے ایک حدیث میں سردار دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھے اس نے شرک کیا، اور جو دکھاوے کا روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجئے میرے عزیز ساتھیوں، دکھاوے کی نماز اور دکھاوے کا روزہ شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اس میں کسی بندے کو دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ ہم نے اسے اپنی عبادت میں شریک کر لیا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنا ہے تو ثواب پورا ملے گا، اگر ہماری نیت دکھاوا ہے، ریا و نمود ہے، تو پھر اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ محترم سامعین، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بدمزہ ہو جاتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص نہ ہے تو وہ بیکار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جو اپنی نمازیں غافل ہوتے ہیں، جو دکھاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا اس میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو شہید ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتا تو نے میری نعمتوں کا کیسے استعمال کیا؟ وہ بولے گا، میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے لڑا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے، اور تجھے بہادر کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا تھا، جو قرآن کا قاری تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمت یاد دلانے کے بعد پوچھے گا، بتا تو نے میری نعمتوں کا کیسے استعمال کیا؟ وہ بولے گا، میں علم سیکھتا تھا، سکھاتا تھا، میں تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے علم سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہے، تو نے اس مقصد سے قرآن پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہے، اور دنیا میں تجھے عالم اور قاری کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بھی فرشتوں کو حکم دے گا اور اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمت یاد کرانے کے بعد پوچھے گا، بتا تو نے میری نعمتوں کا کیسے استعمال کیا؟ وہ بولے گا، میں جہاں جہاں مال خرچ کرنا تھا تیرے نزدیک محبوب تھا، میں نے ہر اس جگہ مال خرچ کیا، کوئی مصرف نہیں چھوڑا۔ اللہ فرمائے گا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بھی فرشتوں کو حکم دے گا اور اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیک کام اخلاص کی
की नीयत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस वक्तन फवक्तन आपके लिए अपलोड करते हैं, आप इससे मुस्तफीद होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।